آ گیا وہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان کا آخری جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس جمعے صرف آپ نے ایک مٹھی چینی کے اوپر اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر پورا سال آپ رزق بانٹتے بھی رہیں، لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہیں۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ پورا سال تقسیم کرنے سے بھی آپ کے گھر سے دولت کبھی ختم ہوگی نہیں، بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے پر رزق نہیں تمہارے گھر سے ختم ہوگا۔ اس لیے یہ خاص ہے رزق کا عمل۔ اگر پورا سال چاہتے ہیں کہ اگلے ماہ رمضان کے آخری جمعہ آنے تک آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہے اور آپ کو ماہ رمضان کے اس جمعے کی تمام برکتیں مل جائیں اور ماہ رمضان کی یہ تمام برکتیں مل جائیں، تو پھر آج وقت ضائع نہیں کرنا۔ فوری طور پہ سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی اپنے گھر سے لینی ہے اور اس کو کسی بھی برتن میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس کے اوپر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہر عبادت کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں یہ خاص جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جمعۃ الوداع دراصل رمضان المبارک کا یہی آخری جمعہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو رمضان کے جانے کا غم، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ اب آپ نے صرف ایک مٹھی اپنے گھر کے اندر سے چینی لینی ہے، باوضو آپ نے چینی پکڑنی ہے اور ایک مٹھی یا ایک چمچ کے ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے مٹھی ہی بھرنی ہے، کسی بھی چمچ کے ساتھ آپ اپنے سامنے ایک برتن میں اتنی لینی ہے کہ ایک مٹھی بن جائے۔ اب میں اس کا استعمال بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ دیکھیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے یقین جانے آپ کی کئی حاجتیں اللہ آج کے دن پوری فرما دے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا، لیکن میں ماہ رمضان کی اس عظیم جمعے کی بات کر رہا ہوں جو آج آخری جمعہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس جمعۃ المبارک کے دن باوضو ہو کر آپ کسی بھی وقت، چاہے ابھی 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، آپ جس وقت چاہیں آپ اپنے گھر سے ایک مٹھی چینی لیں، چمچ کے ساتھ برتن میں ڈال لیں یا کسی بھی شاپر میں بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، کاغذ پہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے سامنے رکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے اور عمل کا اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے اندر وہ شان، وہ عظمت رکھی ہے کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی برکت والا ہے۔ ویسے تو یہ ہم نے سنا، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ عام جمعے کی بات ہے۔ لیکن یہ جو ماہ رمضان کا جمعہ ہے نا، جو آخری جمعہ ہے، یہ وہ جمعہ ہے کہ جس کا حضور علیہ السلام فرماتے دراصل رمضان کا آخری جمعہ توبہ کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، کیونکہ جمعۃ الوداع کے دن انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے رمضان میں غلطی، کوتاہی، جو سستی، جو غفلت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع کے کئی ایسے واقعات ہماری زندگی میں ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دن کی تعظیم کی، ادب کیا اور انہوں نے اللہ الصمد کا ورد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسے چار چاند لگائے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں ان کے لیے عزتوں کے تاج بچھا دیے جاتے ہیں، کامیابی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، رزق ان کے گھر میں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے، آندھی اور طوفان بھی اگر راستے میں آئے تو وہ بھی ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ایک نیک بزرگ رمضان کے آخری جمعے کو بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو دوستو، یہ ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو یہ بات سن کر لوگوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان کو ہر رمضان کو آخری رمضان ہی سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ مشہور تابعین حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو نیکیوں کا میدان بنا دیا ہے، کچھ لوگ اس میدان میں آگے نکل گئے اور کامیاب ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی بھی آپ نے خسارے میں ہیں اور پھر ابھی آپ چاہتے ہیں پرافٹ مل جائے، تو پھر آئیے اس جمعۃ المبارک کے دن آپ کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے کہ سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک قصہ سمجھانے لگا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر جس چیز میں ہاتھ لگاؤ گے بس کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے باوضو ہی چینی پکڑنی ہے اور اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے سامنے اس کے رکھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ یہ نماز بچھا لیں یا جس کے کپڑے کے اوپر بیٹھ جائیں، وہ آپ کی مرضی، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ چیئر کے اوپر، بستر کے اوپر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی، لیکن جس جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف
ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے، اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک نوجوان گناہوں میں مبتلا تھا، رمضان کا آخری جمعے کو وہ مسجد میں آیا، خطبہ سننے لگا، امام صاحب نے کہا کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بات اس نوجوان کے دل پر اتر گئی، وہ رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی، بعد میں وہ جو نوجوان ایک نیک عبادت گزار انسان بن گیا۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن میں انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، جس میں انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان جو کچھ مانگتا جاتا ہے اس کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ موقع عام موقع نہیں ہے، یہ سب سے قیمتی اور سال میں ایک بار ملنے والا موقع ہے۔ جس نے اس موقع کو ضائع کر لیا، سمجھ لے ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو ضائع کر لیا، اس نے ماہ رمضان کا مہینہ ضائع کر لیا۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، صرف اور صرف آپ نے درود پاک جو ہے وہ 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار یہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور کیونکہ آج کے دن درود پاک پڑھنا اتنا عظمت اور فضیلت کا حامل ہے کہ جو شخص بھی آج کے دن درود پاک پڑھتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ حضور نے اس کے بارے میں بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اسی ترتیب کے حضور فرماتے جو میری ذات پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے اور ایک خاص درود پاک کی جانب بھی اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو جیسے کہ آپ رات دیکھا ہے کہ بھی جو رات گزری ہے پیچھے وہ کتنی مبارک شب قدر کی رات گزری ہے جو تاک رات تھی، اس لیے آج دن جمعۃ المبارک کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا اس دن کو کہ جبل کاف جو ایک سفید قسم کی زمین ہے نا جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہے، وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ نہیں فرشتوں پر گرے، ان فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے، ہر جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے ہر جمعہ کی رات کو جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں۔ جب یہ صبح روشن ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں یا اللہ جو بھی آج کے دن تیری عبادت کرے تیرا ذکر کرے تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا جس نے میرا ذکر کیا، جس نے میری عبادت کی۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اپنے سامنے رکھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقام پر کوئی خاص حاجت ہو تو اس کو ایک بار ذکر کر دینا ہے، یا اللہ میں مقروض ہوں مجھے قرضے سے نجات عطا کر، مطلب کوئی بھی حاجت ہے اس کا نام لے لیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے نیک سال اولاد عطا کر دے، یا بیمار ہوں شفا عطا کر دے، یا کوئی بھی بے روزگار ہے تو اس کی روزگار کی دعا کر لے۔ تو آپ نے جو بھی خاص مقصد ہے جو صدیوں سے کوئی بات حل نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کیونکہ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو آج کے دن ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے الحمدللہ ویسے ویسے کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب یہ چیز آپ پڑھ لیں اور یہ نیت کر لیں، درود پاک اب آپ نے پڑھ لیا، اب قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جو ایک آیہ مقدسہ اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد، اور یہ اس کو عام نہ سمجھا جائے، یہ دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ایک اسم مبارک ہے، لیکن یہ قرآن کریم کی سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اس کی آیہ مقدسہ ہے نا یہ فرشتوں کے پر کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے جو الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، ان الفاظ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ بار بار یہ ذکر مل رہا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے دو اللہ والوں نے اس عمل کی ترتیب بتائی ہے وہ بڑی آسان اور بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے استغفر اللہ واتوب الیہ، ان الفاظ کو آپ نے صرف اسی طرح پڑھنا استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس طرح اب یہاں کامل یقین رکھنا ہے یا اللہ جو ماہ رمضان میں مجھ سے سستی ہوئی، جو مجھ سے غفلت ہوئی، جو مجھ سے جانے انجانے میں جو مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے یا اللہ تو معاف فرما دے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن کا برکت سے میری مشکلیں آسان کر دے، میرے غموں کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے کہ میری زندگی کی تمام خطائیں اللہ معاف فرما دے، اور اس کو پڑھتے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جس کے لیے آپ کو آسانی ہو آپ اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں
رکھیے گا جو تصور جو خیالات بتاتا جو اسی پر عمل کرنا ہے، ساتھ ان الفاظ کو بھی پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہیں کرنی۔ جب عمل شروع کر لیں تو پھر اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک یہ عمل مکمل نہ کر لیں، اور چینی کا استعمال کا طریقہ بتاؤں، اس ترتیب کے ساتھ اس چینی کو استعمال نہ کر لیں، کیونکہ یہ چینی تمہارے لیے بہت اہم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس چینی کی کمالات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی راز اور ایک ایسا نکتہ اور ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو اللہ والوں کے سینوں سے ملی ہے، وہ آپ کی خدمت میں آج جمعہ کے دن کا تحفہ عطا دینے لگا ہوں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دوستو آپ نے کیونکہ جب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار پڑھے تو اس کے بعد اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اب جو چیز پہلے بتاتا جا رہا ہوں اس میں نیت بھی بتا دی، اس میں طریقہ بھی بتا دیا، اس میں تصور اور خیالات بھی بتا دیے ہیں کہ آپ نے تصور اور خیالات کیا رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف دن عطا کیے ہیں، کسی کو کوئی دن عطا کیا، کسی کو کوئی دن عطا کیا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر شان اور عظمت والے ہیں، اور حضور کی امت بھی حضور کے صدقے سب سے بڑھ کر شان اور امت والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنوں کے اعتبار سے سب سے عظیم دن تھا، جو سب سے زیادہ عظمتوں والا دن تھا، جو سب سے زیادہ رحمتوں والا دن تھا، جو سب سے زیادہ فضیلتوں والا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی دن اس امت کو عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تو دیکھیے، آپ فرماتے رمضان کے آخری دنوں میں بہت فکر مند ہو جاتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہم نے ماہ رمضان میں عبادت کی ہے تو اسے قبول فرما، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ ایک عالم دین کی نصیحت تھی کہ ایک عالم جمعۃ الوداع کے خطبے میں کہہ رہا تھا، لوگوں رمضان تمہارے درمیان مہمان بن کر آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہے، دیکھو تم نے اس کی مہمان نوازی کتنی عزت کی ہے، کتنی اچھی کی ہے۔ یہ بات سن کر لوگ رونے لگے۔ قرآن سے محبت کریے، رمضان کا آخری جمعہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی دن ہے۔ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا اور اس مہینے میں اس کی تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جمعۃ الوداع کے دن قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، کسی بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا جمعۃ المبارک ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، آپ درود پاک پڑھیں اور پھر دیکھیں کیسے تمہاری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اس نے ایسے ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ جمعہ کے دن میں وہ گھڑیاں موجود ہیں کہ جس میں آج ہر دعا قبول ہونے لگ جائے گی۔ اس لیے دوستو جمعۃ الوداع کا یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان کی قدر کر لو، جو چند دن رہ گئے ہیں، اللہ سے چھتری توبہ کر لو، نیکیوں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا۔ اگر انسان رمضان کے بعد بھی نماز قرآن اور نیکیوں کو جاری رکھے تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر ادھر سے چاند نظر آتا ہے، ادھر سے مساجد خالی ہو جاتی ہیں، ادھر سے دل غفلت میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر رمضان سے آپ نے کیا سیکھا ہے، رمضان سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ اس لیے دوستو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دن عطا کیے ہیں، یہ جو مہینے عطا کیے ہیں، یہ عام مہینے نہیں ہیں، یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے ان مہینوں کا کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس دن کا کوئی دوسرا دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اب دوستو آپ نے یہ جو ورد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ نے یوں ہی پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو ورد کو کرتے جائیں، چاہے آنکھیں کھول کے پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ بہت سارے دوست پھر کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھی آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، جہاں میں بتاؤں گا وہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے، بس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ شاید آج بھی یہ عمل ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ عمل آج بھی شاید ان کی قسمت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل قسمت والے ہی کر پائیں گے، مقدر والے ہی اس عمل کو کریں گے، اور جن کی روحانی قوت بڑھنے والی ہے، جن کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، جن کی حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، جو پریشانیوں سے نکلنے والے ہیں، بس وہ اس عمل کو آج کر لیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے چلے گئے۔ اس لیے کہ یہ عمل ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب جو آیہ مقدسہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، کامل قدرت، بندوں کی مکمل حاجت روائی ہے، یہ کلمات سورۃ اخلاص کے مرکزی پیغام ہیں اور توحید کی روح کو واضح کرتے ہیں۔ جو شخص معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ توکل مضبوط کر دیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو معبود برحق ہے، سماد، وہ ذات جو بے نیاز ہو اور اس کے محتاج کوئی، وہ یعنی کہ وہ سب اس کے محتاج ہو لیکن وہ ذات کسی کے محتاج نہ ہو۔ اور جب کوئی بندہ آج جمعۃ الوداع کے دن اس ذات کو اس طرح یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
یہ جو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی روح ہے، اور انسان کے وجود کے اندر روح ہو تو آپ کو پتہ ہے انسان سلامت ہے۔ اسی طرح قرآن کی روح کو سورۃ اخلاص کو کہا گیا ہے۔ اس لیے دوستو یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی جو ہر حاجت کو پورا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر حاجت کو پورا کر دے، جو ہمیشہ باقی رہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، اور اس کی یعنی کہ وہ یہ سب معانی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کے ذریعے تو ہماری توحید مضبوط ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا یقین مضبوط ہوگا، تمہارا اللہ پر بھروسہ بڑھتا جائے گا، دل دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لوگوں سے امیدیں توڑ دیتا ہے، اللہ پر اپنا بھروسہ جما لیتا ہے، پریشانیوں میں ثابت قدم رہنے لگ جاتا ہے۔ اور جو شخص آج صدق کے دل کے ساتھ یہ کلمات صرف 41 بار پڑھے گا، الحمدللہ آج اپنی جگہ سے بعد میں اٹھے گا، اللہ مشکلیں پہلے آسان کر دے گا، مسائل پہلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ دل کو سکون اس کے ساتھ ملے گا، خوف ختم اس کے ساتھ ہوگا، مشکلیں حل اس کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تنگی عارضی ہوتی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم آ جاتے ہیں تو ساری تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے ساتھ آج اس کو پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں دنیا کے لالچ سے بچ جاؤ گے، قناعت تمہیں پیدا ہو جائے گی، ہرس کم ہو جائے گا، دل مضبوط ہو جائے گا، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اس کے مختلف اعمال بتاتے ہیں، کسی نے اس کو 313 بار پڑھا ہے تو کسی نے 1000 بار پڑھا ہے، کسی نے صرف 300 بار پڑھا ہے، لیکن آپ کو جو تعداد میں نے بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر ہم اس کی تیاری میں کیوں نہیں لگ جاتے؟ اس لیے دوستو بعض لوگ اس کو 111 بار بھی پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آج بڑی مشکل کے ساتھ آج کے دن کا یہ عمل آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے دوستو اس عمل کی قدر کیجئے گا، اس کو سمجھیے گا، آگے دوست احباب تک پہنچائیے گا، تاکہ ہر بھائی بہن کا آج فائدہ ہو سکے، ہر بھائی بہن آج اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے خزانے حاصل کر سکے۔ اس لیے جو شخص آج اس صفت کو پڑھے گا، غور سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، مخلوق سے اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، عبادت میں اخلاص پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت بندے کو توحید، توکل، صبر، قناعت کا درس دے رہی ہے۔ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، دل میں بسا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون کی زندگی عطا کرتا ہے، آخرت میں کامیابیوں کے راہیں کھل جاتی ہیں، کامیابیاں اس کا مقدر بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے غنا مانگنی ہے کہ مالک تیری ذات ہی غنی ہے، تیری ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات ہی سب سے ورا ہے، مالک ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو کمزور بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آگے ہیں، مالک تو ہماری رہنمائی فرما دے، مالک تو ہم پر کرم فرما دے، مالک تو ہم پر فضل فرما دے۔ اس لیے دوستو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا کہ آج ہر ایک کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور آج ہماری جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے بعد خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ وہ وقت ہے، کیونکہ آج جو شخص بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، بے سکونی میں ہے، آج اس طرح پڑھتا جائے، پھر دیکھیں رب کیسے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ دیکھیں دعا زمین و آسمان کے درمیان، عمل زمین و آسمان کے درمیان رک جاتا ہے جب تک اس کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ اس لیے میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اول آخر جو تعداد بتائی جائے اسی کے برابر درود پاک پڑھنا جائے، اور جو مخصوص ایک عمل کے لیے خاص درود پاک بتایا جاتا ہے، آپ نے اس عمل کے لیے اسی کو پڑھنا ہوتا ہے، ہر عمل کے لیے ہر درود پاک نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے لیے خاص اعمال میں خاص درود پاک ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج آپ نے جو درود ابراہیم کا میں نے ذکر کیا، اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ سے آپ نے غنا مانگنی، آپ نے یوں کہنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ جب آپ یہ ذکر کریں گے، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، کیونکہ یہ صفت بندے کو غنی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایک صفت کی بنیاد پر بندے کو تمام معاملات میں اس قدر غنی فرماتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے بے پرواہ ہے غنی۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پہ غنی کرتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا 3 طرح کی ملتی ہے، علم میں غنی ہو جاتا ہے، رزق میں بندہ غنی ہو جاتا ہے، اقتدار میں بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بنا
پر وہ جسے چاہتا ہے جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، اہل ایمان اگر تم غریب ہو تو کیا ہوا، بے ساؤ سامان ہو تو کیا ہوا، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا۔ بس دوستو، غنی بننے کا یہ لاجواب عمل ہے جس کے ذریعے دولت جتنی مانگو اس سے کئی گنا بڑھ کر ملتی ہے، جتنی بھی بانٹتے جاؤ، جتنی بھی تقسیم کرتے جاؤ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اور تمہاری عزتیں بڑھتی چلی جائیں گی، تمہارے اوپر انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس تسبیح مبارک کو آپ نے دوستو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا میں نے نام آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، اس کا پڑھنے والا، اس کا ورد کرنے والا معزز اور مکرم بھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دولت بے پناہ آئے گی، ہر کوئی مالداری کی وجہ سے عزت کرے گا، اور اس وظیفے کو جس نے آج جمعۃ الوداع کے دن پڑھ لیا، ضرورت سے بڑھ کر اس کو رزق ملے گا۔ ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ضرورت کے مطابق رزق آسانی سے مل جائے، زندگی اچھی گزر جائے۔ تو دوستو، اس کے لیے آج اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دروازے منہ کھول دے گا، اور پھر کبھی وہ انشاءاللہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جس نے اپنے رب کو آج راضی کر لیا، اس نے کائنات کے سارے خزانے حاصل کر لیے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ خلقت کی محتاجی سے بچ جائیں، اسی طرح جو میری بہن بیٹی بھائی اس وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، اور لوگ غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں کرتے، اس شخص کو چاہیے، اس بیٹی کو چاہیے، اس بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے، کوئی بھی شخص آج کے دن صرف ایک بار یہ پڑھ کے دیکھے، پھر دیکھیے گا کیسے مال آتا ہے، رشتے کیسے آتے ہیں، کامیابیاں کیسے ملتی ہیں، اور آپ کو انوار و تجلیات کیسے نصیب ہوتے ہیں۔ اب دوستو، اس کے بعد قرآن کریم کی جس عظیم سورت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اب عمل اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ چند ایک چیزیں باقی ہیں، آپ کو جیسے بتائی جائیں آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیے گا، تاکہ اسی ترتیب کے ساتھ عمل آپ کا ہو جائے اور پھر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اعمال جو ہوتے ہیں، جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو راضی کرتا ہے، پھر بندے جو مانگتے ہیں رب کائنات عطا کر دیتا ہے۔ تو یہی ایک اعمال کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص آج اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی معرفت چاہتا ہے، وہ اب اس طرح پڑھے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، سنوارنے والی ذات اللہ کی ہے، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی درجوں مقامات پر یہ دعا کے ساتھ الفاظ آئے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اب یہ سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ اس سورہ مبارکہ کو دوستو کوئی زیادہ بار نہیں ہے، صرف اور صرف آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سورت پڑھنی ہے اس کو بھی سن لیں، اس کی تعداد بھی سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی ہے، اس کے بعد جا کر چینی کا استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو یہ ٹوٹل 4-5 چیزیں ہیں، 4-5 چیزوں پر یہ مشتمل عمل جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، ایسا انقلاب آئے گا، ایسی روحانی قوت آئے گی، ایسے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ جمعہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اور بھی تمام جتنی بھی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا تھا، جس میں تمام نبی تھے، تمام رسول بھی تھے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے جمع کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس لیے عالم ارواح کے اندر جب روحوں سے عہد لیا گیا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کے دن آج پکا سچا عہد کریں، آج کے بعد حرام نہیں کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو، سب کا فائدہ ہو۔ اب جس سورت کا آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد چینی کو آپ نے اپنے گھر والی چینی میں استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس چینی کو آپ نے دم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیونٹیوں کو ڈال دینا ہے جو کسی جگہ پر بارش ہوتی تو نکلتی ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ اس چینی کو کسی بھی جگہ، ایسی جگہ اونچائی پر رکھ دیں جہاں یہ خود ہی کھر جائے اور زمین اس کو جذب کر لے۔ دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ جس کا میں ذکر کیا یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔